اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الحقیقۃ الشرعیۃ لا شک فی انا نحن المسلمین نفہم من بعض الالفاظ المخصوصۃ کالصلاۃ والصوم ونحوہما معانی خاصہ شرعیہ ونجزم بأن هذه المعانی حادثۃ لم یکن یعرفها اہل اللغۃ العربیہ قبل الاسلام وانما نقلت تلک الالفاظ من معانیها اللغویہ الی هذه المعانی الشرعیہ وهذا لا شک فیہ ولکن الشک وقع عند الباحثین فی ان هذا النقل وقع فی عصر الشارع المقدس علی نحو وضع التعیینی او التعینی فتثبت الحقیقۃ الشرعیہ او انہ وقع فی عصر بعدہ علی لسان اتباعہ المتشرعہ فلا تثبت الحقیقۃ الشرعیہ بل الحقیقۃ المتشرعہ والفائدۃ من هذا النزاع تظہر فی الالفاظ الواردۃ فی کلام الشارع۔ توجہ فرمائیے آقا جان، بحث ہماری آج حقیقت شرعیہ کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مسلمان بعض الفاظ مخصوصہ جیسے صلاۃ ہے، صوم ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس سے معانی شرعیہ کو سمجھتے ہیں۔ صلاۃ سے مراد ارکان مخصوصہ جو ہیں تکبیرۃ الاحرام، رکوع، سجود، یہ روزہ سے مراد جو ہم روزے رکھتے ہیں، وہ زکوٰۃ، حج جو بیت اللہ کی حج کے لیے، یہی معنی ہم سمجھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں اور بعض الفاظ مخصوصہ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے معنی خاصہ شرعیہ کو سمجھتے ہیں، اور اس بات میں بھی ٹھیک ہے نا کوئی شک نہیں ہے۔ وَنَجْزِمُ، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ معنی، یہ صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، حج، یہ معنی حادثہ ہیں لم یکن یعرفها اہل اللغۃ العربیہ قبل الاسلام، اسلام سے پہلے اہل لغت عربیہ اس کو نہیں پہچانتے تھے۔ یہ معنی صوم، صلاۃ حادثہ ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ شک جو واقع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نقل، یہ الفاظ معنی لغویہ سے معنی شرعیہ کی طرف یہ جو نقل ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں، یہ خود شارح کے زمانے میں نقل ہوئی ہے، اور یعنی وضع تعیینی یا تعینی کے ذریعے سے شارح کے زمانے میں ہوئی ہے، اور حقیقت شرعیہ ثابت ہے یا نہیں۔ یہ الفاظ صوم، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، یہ الفاظ جو بتائے جا رہے تھے، یہ بعد از شارع مقدس جو ہیں، ان معنی شرعیہ میں جو ہے واضح تعینی یا تعینی انہوں نے پیدا کی ہے، تو لہٰذا کیا ہے آقا جان، حقیقت متشرعہ ثابت ہے۔ حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے بلکہ حقیقت متشرعہ ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت مہم اور عظیم نکتہ ہے کہ شک کس میں واقع ہوا ہے کہ یہ جو صلاۃ، صوم، زکوٰۃ سے معنی شرعی مراد لیتے ہیں، ان کا معنی شرعی میں جو انتقال ہے، منتقل ہونا ہے، یہ خود شارع یعنی زمانے پیغمبر میں یہ مطلب منتقل ہوئے ہیں۔ وضع تعینی کے ذریعے تھے یا وضع تعینی کے ذریعے سے۔ وضع تعینی یعنی مثلا خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ گئے ہوں اور انہوں نے مثلا کہا ہو ایھا المسلمون، کہ میں
اس لفظ صلات کو اس کے معنی لغوی سے منتقل کر کے اس معنی شرعی میں وضع کر رہا ہوں۔ خود شارع یعنی شارع سے مراد یعنی خود پیغمبر اکرم، چونکہ حقیقت شرعیہ گھومتی ہے پیغمبر اکرم کے ارد گرد، خود پیغمبر اکرم نے یہ کام کیا ہو، ٹھیک ہے نا، کہ کہا ہو کہ میں لفظ صلات کو اس کے معنی لغوی سے منتقل کر کے اس معنی شرعی کی طرف وضع کر رہا ہوں، یا وضع تعینی کی ہو اللہ کے نبی نے، یا نہیں وضع تعینی پیدا ہو گئی ہو، اور وہ بھی زمانے پیغمبر میں وضع تعینی یعنی لفظ صلات معنی لغوی سے معنی شرعی میں اتنا استعمال ہوا کثرت استعمال کے ساتھ یہ وضع تعینی پیدا ہو گئی، اور یوں ہی لفظ صلات کوئی سنے تو اس سے یہی معنی شرعی ذہن میں آئے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا حقیقت شرعیہ ثابت ہے، یعنی پیغمبر کے زمانے میں ہی وہ لفظ وضع تعینی پیغمبر نے کی ہے، یا وضع تعینی یعنی کثرت استعمال کے ہوتے ہوئے یہ لفظ اس معنی شرعی میں حقیقت ہو گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حقیقت شرعیہ۔ اگر خود پیغمبر اکرم نے وضع تعینی کے ذریعے سے یا وضع تعینی کے ذریعے سے اس لفظ کو اس معنی شرعی میں منتقل کیا ہو تو اس کو حقیقت شرعیہ کہتے ہیں، لیکن اگر وہ لفظ اس معنی شرعی میں زمانے پیغمبر کے بعد میں اگر منتقل ہوا ہو تو اس کو حقیقت متشرعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہو، ٹھیک ہے، یا حقیقت شرعیہ ثابت نہ ہو، اس کا فائدہ کہاں ظاہر ہوگا؟ فرماتے ہیں فائدہ یہاں ظاہر ہوگا کہ اگر کلام شارع جو قرینہ سے خالی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، اس میں کلام شارع میں کوئی چیز وارد ہوئی ہے، مثلا کہا ہے صلی عند رؤیت الہلال، جب چاند کو دیکھو تو 2 رکعت نماز پڑھو، صلی۔ اب یہاں اگر حقیقت شرعیہ کو مانیں گے کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے تو صلی سے مراد کیا لیں گے؟ نماز، یعنی چاند کو جب دیکھیں تو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اگر حقیقت شرعیہ کے قائل نہ ہوئے تو پھر کیا مانگنی ہے آغا جان؟ دعا پڑھنی ہے، دعا۔ فائدہ یہاں ظاہر ہوگا کہ جب شارع کوئی بات کرے، ٹھیک ہے یا نہیں، کوئی قرینہ مرینہ بھی نہ ہو، اگر حقیقت شرعیہ کے قائل ہو گئے تو اس کو اس معنی جدید جو ہے اس پر حمل کریں گے، ورنہ وہی معنی لغوی جو ہے اس پر حمل کریں گے۔ مثال دی ہے حقیر فقیر سراپہ تقصیر نے میرے بچے آپ کی خدمت میں، کہ مثلا شارع نے کہا ہے صلی عند رؤیت الہلال، کہ چاند کو دیکھو تو 2 رکعت صلی عند رؤیت الہلال۔ اگر حقیقت شرعیہ ثابت ہو تو یہاں 2 رکعت نماز ہے، اگر حقیقت شرعیہ کے قائل نہ ہوئے تو پھر دعا پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ فائدہ یہاں ظاہر ہوگا، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد پھر مطلب جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ اچھا حقیقت شرعیہ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ تحقیق کا مسئلہ یہ ہے اب اصلی مطلب کہ حقیقت شرعیہ جی ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، یعنی کیا؟ یعنی پیغمبر اکرم نے خود اس لفظ کو معنی لغوی سے معنی شرعی جو معنی جدید ہے اس کی طرف وضع تعینی کی ہے، یعنی کہا ہے کہ میں مثلا اس لفظ صلات کو معنی لغوی سے اس معنی جدید جو نماز ارکان مخصوص مراد ہے اس کی طرف وضع کر رہا ہوں، معنی لغوی سے منتقل کر کے معنی جدید میں وضع کرتا ہوں، پیغمبر نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پیغمبر کے زمانے میں وضع تعینی جو کثرت استعمال سے پیدا ہوتی ہے وہ پیدا ہو گئی تھی، کیا ہے؟ وضع
تعینی یا تعینی کے ذریعے سے حقیقت شرعیہ ثابت ہے، یہ ثابت نہیں، ایک بات میں بار بار کہتا ہوں، نچوڑ نکلا ہوا ہے، حقیقت شرعیہ کو جو آپ نے گمانا ہے وہ صرف پیغمبر کے ارد گرد، خود پیغمبر نے یہ کام کیا ہے، واضح تعینی کی ہے، کہا اس لفظ کو اس معنی میں منتقل کر رہا ہوں، وضع کر رہا ہوں، یا وضع تعینی کثرت استعمال خود پیغمبر کے زمانے میں ہوگا تو واضح ہوگا تو حقیقت شریعہ پیغمبر کے زمانے میں ثابت ہونی ہے، پیغمبر کے بعد ائمہ معصومین کے دور میں بھی حتیٰ وہ حقیقت متشرعہ ثابت ہوگی۔ ٹھیک ہے، جو میری سمجھ میں بات آ رہی ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے حقیقت شرعیہ، ٹھیک ہے، کیا ثابت ہے، یہ ثابت نہیں ہے، یعنی واضح تعینی کے ذریعے سے پیغمبر منبر پہ گئے ہوں اور کہا ایھا الناس، او لوگو میری بات کو غور سے سنو کہ میں اس لفظ صلاۃ کو معنی لغوی سے معنی جدید میں وضع کر رہا ہوں، واضح تعینی، اسی طرح لفظ حج، اسی طرح لفظ صوم، اسی طرح باقی الفاظ، ایک مثال سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں نا، یعنی جتنے بھی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پیغمبر نے معنی لغوی سے معنی جدید جو شرعی ہے اس کی طرف وضع کیا ہو، واضح کون سی تعینی کے ذریعے سے، یہ ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں مقطوع العدم ہے، یہ تو نہیں ہے، یہ واضح تعینی تو پیغمبر نے نہیں کی ہے، کیونکہ اگر واضح تعینی ہوتی تو لنقل الینا بالتواتر، تو ہمارے پاس یہ تواتر کے ذریعے سے نقل ہوتی یا اخبار احاد کے ذریعے سے، یعنی کم از کم جو ہے یہ نقل ہوتی۔ اما الاول وضع تعینی جو ہے وہ مقطوع العدم ہے، یعنی وہ قطعاً پیغمبر نے نہیں کی ہے، ورنہ وہ ہمارے پاس نقل ہوتی متواتر اخبار کے ذریعے یا خبر مفرد کے ذریعے، واحد کے ذریعے سے کم از کم، کیونکہ داعی اخفاء پر نہیں تھا، کوئی انگیزہ نہیں تھا، مخفی رکھنے کا کوئی انگیزہ نہیں تھا، جبکہ وضع تعینی نقل نہیں ہوئی ہے۔ دوسری ہے وضع تعینی، ٹھیک ہے، جو لفظ معنی لغوی سے معنی جدید میں کثرت استعمال کی وجہ سے ہوا ہے اور وضع تعینی ہو گئی ہے، یہ جناب زمانے امیر المؤمنین میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وضع تعینی ہوئی ہے، وضع تعینی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، امیر المؤمنین اور ائمہ کا زمانہ اور پھر اس کے آگے، ٹھیک ہے، تو وضع تعینی ہوئی ہے، وضع تعینی ہوئی ہے، لیکن کب سے؟ مولا امیر اور اس کے آگے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کس کو حقیقت شرعیہ کے لیے ہم نے کس کو ثابت کرنا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں زمانے پیغمبر میں ثابت ہونی چاہیے، لیکن یہ الفاظ حقیقت ہو گئی ہوں خصوص زمان نبی میں وضع تعینی کے ذریعے سے بھی، ٹھیک ہے، یہ جناب مصنف کی نظر یہ معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ یہ الفاظ پیغمبر کے زمانے میں وضع تعینی پیدا کر چکے ہوں معنی جدید میں، یہ خصوص زمان نبی میں معلوم نہیں ہے، اگرچہ بعید بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ظن ہے کہ یہ وضع تعینی زمان پیغمبر میں پیدا ہو گئی ہو، لیکن ظن ہے، اور آپ جانتے ہیں ظن حق سے فائدہ نہیں دیتا ہے، ظن ہے نا، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن تو کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ الفاظ خصوص زمان نبی میں وضع تعینی پیدا کر چکے ہوں معنی لغوی سے معنی جدید کی طرف، یہ بعید نہیں ہے، ٹھیک ہے، بعید نہیں ہے، یعنی ظن ہے، اور ظن کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتا ہے، تو پھر تو یہ مطلب بنانا کہ حقیقت شرعیہ
साबित होने के ये तरीके थे। वाज़े तायीनी वो भी नहीं है, वाज़े ताय्युनी वो भी नहीं है। हाँ अलबत्ता आखिर में जनाब मुज़फ़्फ़र ने थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ गए हैं कि सारे अल्फाज एक जैसे नहीं हैं, यानी बाल्फाज दीगर तफसील दी है कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जैसे सलात, सौम, ज़कात, हज, ठीक है ना, खसूसन नमाज जो हर दिन में 5 मरतबा अदा होती थी, ठीक है, ये हकीकत शरिया इनकी साबित है। और वो अल्फाज, ठीक है ना, जो इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुए थे उनकी हकीकत शरिया साबित नहीं है, ठीक है। खुलासा आखिर में एक किस्म की ना तफसील समझ में आ रही है जनाब आग़ाए मुज़फ़्फ़र की नज़र में कि वो फरमाना चाहते हैं कि सारे अल्फाज एक जैसे नहीं हैं, कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो हकीकत शरिया पैदा कर चुके हैं वलो वज़े ताय्युनी के ज़रिए से ही, जैसे सलात, सौम, ज़कात, हज, ठीक है, लेकिन कुछ अल्फाज जो हैं उनका हकीकत शरिया साबित होना मालूम नहीं है। ठीक हो गई बात आगा जान। अभी भला नतीजा इस हकीकत शरिया का क्या है? हकीकत शरिया किसको कहते हैं? हकीकत शरिया इसको कहते हैं कि पैगंबर के ज़माने में ही ख़ुद पैगंबर अकरम ने लफ्ज़ को मानाए लुग़वी से मानाए शरई की तरफ मुंतकिल करके वज़ किया हो कि मैं इस लफ्ज़ को इस माना के लिए वज़ कर रहा हूँ, जिसको कहते हैं वज़ तायीनी। या पैगंबर के ज़माने में ही वो लफ्ज़ इस माने जदीद और शरई में इतना कसरत के साथ इस्तेमाल हुआ है कि वो मानाए जदीद में वज़ ताय्युनी पैदा कर चुका है कि जब भी लफ्ज़ सलात कहते हैं इतना कसरत इस्तेमाल हुआ है कि यही माना शरई ज़हन में आता है। अगर पैगंबर के ज़माने में वज़ तायीनी या ताय्युनी हो गई पैगंबर का ज़माना बार बार, तो ये हो जाएगी हकीकत शरइया, ठीक, हकीकत शरिया साबित हो जाएगी। लेकिन तहकीक ये है कि पैगंबर ने वज़ तायीनी के ज़रिए से इन लफ्ज़ को इस माना में वज़ा नहीं किया है। वज़ तायीनी नहीं है, अगर होती तो हमारे पास आती। वज़ ताय्युनी भी पैगंबर के दौर में होना बईद नहीं है, बल्कि मज़नून है कि हो गई हो। लेकिन चूंकि ज़न है, ये क्या कह रहा हूँ, वज़ ताय्युनी का ज़माने पैगंबर में होना ये मज़नून है, लेकिन ज़न किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं देता है। लेकिन कहते हैं मतलब है कि तफसील की तरफ गए हैं कि बाज़ अल्फाज सौम, सलात, ज़कात, हज जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे थे पैगंबर के ज़माने में, इनका हकीकत शरिया होना साबित है, और वो अल्फाज जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहे थे उनका हकीकत शरिया होना मालूम नहीं है। अलबत्ता पैगंबर के ज़माने के बाद मालूम है हकीकत होना उनका, ठीक है ना, तो वो हकीकत शरिया नहीं होगी, वो हकीकत मुतशर्रिया होगी। ठीक है, तो हकीकत शरिया किसके इर्द गिर्द घूम रही है? पैगंबर अकरम के इर्द गिर्द। अगर पैगंबर अकरम ने वज़ तायीनी या वज़ ताय्युनी के ज़रिए से जो है उस लफ्ज़ को उस माने जदीद में मुंतकिल किया है तो हकीकत शरिया साबित है। लेकिन हमने कहा है ना वज़ तायीनी हुई है, पैगंबर ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि कहीं की ख़ास जलसा तश्कील देकर कहा इस लफ्ज़ को इस माना में मुंतकिल कर रहा हूँ। वज़ तायीनी है नहीं, वरना हमारे तक मुंतकिल होती। वज़ ताय्युनी भी पैगंबर के ज़माने में गैरो मालूमिन, मालूम नहीं है, अगरचे बईद भी नहीं है, ठीक है ना, बल्कि मज़नून है कि हो गई हो, वज़ ताय्युनी हो, लेकिन ज़न है और ज़न किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं देता है। लिहाजा हम तफसील दे देते हैं कि वो अल्फाज जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए सौम, सलात, ज़कात की तरह, वो हकीकत शरिया साबित उनकी, लेकिन वो जो बहुत कम इस्तेमाल हुए उनका हकीकत शरिया होना साबित
نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات، توجہ فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الحقیقت الشرعیت لا شک فی انا نحن المسلمین نفهم من بعض الالفاظ المخصوصۃ کالصلاۃ والصوم ونحوہما معانی خاصہ شرعیہ۔ شک ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بعض الفاظ مخصوصہ جیسے صلاۃ، صوم ونحوہما، زکوٰۃ، حج سے معنی خاصہ شرعیہ کو سمجھتے ہیں۔ ونجزم بان ھذا المعانی حادثہ، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ معنی حادثہ ہیں۔ لم یکن یعرفھا اہل اللغۃ العربیہ قبل الاسلام، اسلام سے پہلے اہل لغت عربیہ ان معنی کو نہیں پہچانتے تھے۔ وانما نقلت تلک الالفاظ من معنی لغویہ الی ھذا المعانی شرعیہ، یہ الفاظ معنی لغویہ سے ان معنی شرعیہ کی طرف منتقل ہوئے ہیں۔ ھذا لا شک فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ولکن الشک وقع عند الباحثین فی ان ھذا النقل وقع فی اثر الشارع المقدس علی نحو الواضح التعیینی او التعینی، لیکن شک واقع ہوا ہے باحثین کی نظر میں کہ یہ نقل اثر شارع مقدس میں بطور واضح تعیینی یا تعینی واقع ہوئی ہے، پس حقیقت شریعہ ثابت ہے۔ او انہ واقع فی اثر بعدہ علی لسان اتباع المتشرعہ، یا یہ نقل بعد الشارع مقدس جو ہے واقع ہوئی ہے لسان اتباع شارع، اتباع شارع مقدسہ، فلا تثبت حقیقت شریعہ، پس حقیقت شریعہ ثابت نہیں ہے، بل الحقیقت المتشرعہ، بلکہ حقیقت متشرعہ ثابت ہے۔ فائدہ کیا ہے حقیقت شریعہ ثابت ہے یا نہیں ہے؟ والفائدۃ من ھذا النزاع تظہر فی الالفاظ الواردۃ فی کلام الشارع مجردۃ عن القرینۃ، فائدہ اس نزاع کا، کون سی نزاع؟ حقیقت شریعہ ثابت ہے یا ثابت نہیں کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے اس نزاع کا۔ فائدۃ من ھذا النزاع تظہر، اس نزاع کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے فی الالفاظ الواردہ فی کلام الشارع، الفاظ جو وارد ہوئے کلام الشارع میں مجردۃ عن القرینہ، جو قرینہ سے خالی ہیں، سواء کانت فی القرآن الکریم ام السنہ، چاہے وہ الفاظ قرآن کریم میں ہیں یا سنت پیغمبر میں ہیں۔ فعلی القول الاول یجب حملها علی المعانی الشرعیہ، فعلی القول الاول، بنا بر قول اول کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے، فعلی القول الاول، بنا بر اس کے کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے، یجب حملها علی المعانی الشرعیہ، ان الفاظ کو معنی شرعیہ پر حمل کرنا واجب ہے۔ وعلی الثانی تحمل علی المعانی اللغویہ او یتوقف فیہا فلا تحمل علی المعانی الشرعیہ ولا علی اللغویہ۔ وعلی الثانی حقیقت شرعیہ، علی الثانی حقیقت شرعیہ ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ فعلی القول الاول، کہ علی القول الاول کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے، یجب حمل علی المعانی شرعیہ، تو الفاظ کو حمل کریں گے معنی شرعیہ پہ۔ وعلی الثانی حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو حمل علی المعانی لغویہ، تو الفاظ کو حمل کریں گے معنی لغویہ پر، یا او یتوقف فیہا، یا ان الفاظ میں توقف کریں گے، فلا تحمل علی المعانی شرعیہ ولا علی اللغویہ، نہ معنی شرعیہ پر حمل کریں گے نہ معنی لغویہ پر۔ بناء علی راء من یذهب الی التوقف، بنا بر اس کے کہ جس کی رائے یہ ہے کہ معنی یذهب الی التوقف، جو توقف کی طرف گیا ہے، فیما اذا دار الامر بین المعنی الحقیقی و بین المجاز المشہور، جب امر دائر و معنی حقیقی اور مجاز مشہور کے درمیان تو توقف کریں گے۔ اذ من المعلوم انہ اذا لم تثبت الحقیقت الشرعیہ فهذا المعانی المستحدثہ تکون علی الاقل مجازا مشہور فی زمانہ، چونکہ معلوم ہے کہ جب حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے تو یہ معنی مستحدثہ علی الاقل مجازا مشہورہ فی زمانہ، مجاز مشہور ہے فی زمانے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجاز مشہور کیا ہے؟ مجاز مشہور وہ ہے کہ جو حقیقت سے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے۔ والتحقیق فی المسئلہ ان یقال ان نقل تلک الالفاظ الی المعانی المستحدثہ اما بالوضع التعیینی او التعینی، تحقیق اس مسئلہ میں یہ ہے کہ کہا جائے ان الفاظ کا نقل کرنا معنی مستحدثہ کی طرف اما بالوضع تعینی، یا وضع تعینی ہے یا
تعینی ہے. اما الاول فہو مقطوع العدم، اما الاول یعنی واضح تعینی مقطوع العدم ہے، قط ہے کہ یہ واضح تعینی پیغمبر نے نہیں کی. لأنه لو کان لنقل الینا بالتواتر، لأنه اس لیے واضح تعینی لو کان اگر ہوتی لنقل الینا بالتواتر، ہمارے پاس تواتر کے ذریعے سے نقل ہوتی، او بالاحاد علی الاقل یا خبر واحد کے ذریعے نقل ہوتی علی الاقل کم از کم. لعدم الداعی الی الاخفاء، چونکہ اخفاء کا انگیزہ نہیں تھا. بل الدوائی متضافرۃ علی نقل ہی، بلکہ دوائی فراوان تھے علی نقل ہی اس کی نقل پر. مع انہ لم ینقل ذلک ابدا، باوجود اس کے کہ یہ نقل نہیں ہوا. واما الثانی، اما واضح تعینی فہو مما لا ریب فیہ بنسبت الی زمان امامنا امیر المومنین علیہ السلام. واضح تعینی جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے نسبت زمان امام امیر المؤمنین. لأن اللفظ اذا استعمل فی معنی خاص فی لسان جماعت کثیرہ زمان فی لسان جماعت کثیرہ زمان معتد بہی لا سیما اذا کان المعنی جدیدا یسبع حقیقتا فیہ بکثرت الاستعمال. اچھا، لأن اللفظ اذا استعمل فی معنی خاص، اس لیے کہ لفظ کو جب استعمال کیا جائے معنی خاص میں فی لسان جماعت کثیرہ، لسان جماعت کثیرہ میں جب لفظ کو استعمال کیا جائے ایک معنی خاص میں، ٹھیک ہے، کہ جو زمان کافی ہے. لا سیما اذا کان المعنی جدیدا یشبہ حقیقتا فیہ بکثرت الاستعمال، خصوصاً جب معنی جدید ہو تو وہ ہو جاتا ہے حقیقت بکثرت استعمال کے ذریعے. فکیف اذا کان ذلک عند المسلمین کاتبۃ فی سنین متمادیہ، پھر یہ کیسے ہوگا جب یہ استعمال مسلمانوں کے پاس ہو، کاتبہ جمیعاً تمام مسلمانوں کے پاس ہو استعمال، فی سنین متمادیہ طولانی، متمادیہ یعنی طولانی سالوں میں. فلا بد اذن من حمل تلک الالفاظ علی المعانی المستحدثہ، پس ضروری ہے نتیجہ کہ ان الفاظ کو حمل کریں معنی جدیدہ میں. فیما اذا تجردت عن القرائن فی روایت الائمہ علیہم السلام، جب قرائن سے خالی ہو روایت ائمہ علیہم السلام میں. واما الثانی فہو مما لا ریب فیہ بنسبت الی زمان امامنا امیر المؤمنین علیہ السلام. اما الثانی یعنی یہ وضع تعینی جو کثرت استعمال سے پیدا ہوتی ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے زمان امام امیر المؤمنین میں یہ ہے. لأن اللفظ اذا استعمل فی معنی خاص فی لسان جماعت کثیرہ زمان معتد بہی، اس لیے لفظ کو جب معنی خاص میں استعمال کیا جائے لسان جماعت کثیرہ میں جو زمانہ بھی کافی ہے، زمان معتد بہ ہے. لا سیما اذا کان المعنی الجدید یسبع حقیقتا فیہ بکثرت الاستعمال، خصوصاً جب معنی جدید ہو، ٹھیک ہے نا. لا سیما اذا کان المعنی جدید یسبع حقیقتا فیہ، یسبع یعنی یسیر حقیقتا فیہ بکثرت الاستعمال، کثرت استعمال سے اس میں حقیقت ہو جاتا ہے. فکیف اذا کان ذلک عند المسلمین کاتبۃ فی سنین متمادیہ، کیسے ہوگا یہ استعمال عند المسلمین کاتبہ، تمام مسلمانوں کی نظر میں یہ استعمال فی سنین متمادیہ، فی سنین متمادیہ یعنی طولانی سالوں میں کیسے یہ حقیقت نہ ہو. فلا بد اذن من حمل تلک الالفاظ علی المعانی المستحدثہ، نتیجہ یہ ہے کہ ان الفاظ کو حمل کرنا معنی جدیدہ پر فیما اذا تجردت عن القرائن، جب قرائن سے یہ خالی ہو، فی روایت الائمہ علیہم السلام، روایت ائمہ علیہم السلام میں. نعم کونہا حقیقتا فیہا فی خصوص زمان النبی کریم علیہ السلام غیر معلوم. نعم کونہا، جی ہاں، ان الفاظ کا حقیقت بننا فیہا معنی مستحدثہ میں خصوص زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اگرچہ بعید بھی نہیں ہے. بل من المظنون ذالک، بلکہ یہ مظنون ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ الفاظ معنی جدیدہ میں زمان نبی میں واضح تعینی پیدا کر چکے ہوں. وَلَكِنَّ الظَّنَّ فِي هَذَا الْبَابِ لَا يُغْنِي عَنِ الْحَقِّ شَيْئًا، لیکن ظن اس باب میں جو ہے کسی چیز کا فائدہ حق سے فائدہ نہیں دیتا ہے. غیر انہ لا اثر لہذا الجال، غیرہ
بمعنی الا مگر یہ کہ لا اثر لہذا الجال اس جال کا اثر نہیں ہے نظرا الی ان سنت النبویہ غیر مبتلا بہا مگر یہ کہ سنت نبویہ جو ہے غیر مبتلا بہا ٹھیک ہے مبتلا بہا ٹھیک ہے سنت نبویہ مبتلا بہا یعنی جو مبتلا بہا ہو جس سے بندے کو ضرورت پڑے ٹھیک ہے وہ نہیں ہے الا ما نقل لنا من طریق اہل بیت علی لسانہم مگر وہ جو ہمارے لیے نقل ہوئی ہے طریق اہل بیت علیہ السلام سے علی لسان ائمہ سے وقد عرفت الحال فی کلماتہم اور آپ نے پہچانا حال ائمہ کے کلمات میں انہ لا بد من حمل علی المانی المستحدثہ کہ ان کو حمل کرنا مانی مستحدثہ پر ضروری ہے ٹھیک ہو گئی بات وَأَمَّا الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ قرآن مجید فَأَغْلَبُ مَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ كُلُّهَا مَعْفُوفٌ بِالْقَرَائِنِ الْمُعَيَّنَةِ قرآن مجید فَأَغْلَبُ مَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظ تو اغلب جو الفاظ وارد ہوئے ہیں ٹھیک ہے او کلہ یہ تمام کے تمام معفوف بالقرائن المعینہ وہ قرائن معینہ سے لپٹے ہوئے ہیں لے ارادت المعنی شرعی کہ ارادہ کرنا ہے معنی شرعی فلا فائدہ مہمہ فی ھذا النزاع بنسبت الیہ پس فائدہ مہم نہیں ہے اس نزاع کا بے نسبت الیہ قرآن مجید کی نسبت بھی اس کا کوئی فائدہ مہم نہیں ہے مجھے تھوڑا مزہ نہیں آیا میں دوبارہ نام سے پڑھتا ہوں نام کون و حقیقتاً فیہا فی خصوص زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر معلوم جی ہاں یہ الفاظ حقیقتوں فیہا معنی مستحدثہ میں خصوص زمان کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر معلوم نہیں ہے وَإِنْ كَانَ غَيْرَ بَعِيدٍ اگرچہ بعید بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے نا بل من مظنون ذالک بلکہ یہ مظنون ہے ظن ہے کہ یہ الفاظ معنی جدیدہ میں پیدا ہو گئے ہوں اور واضح تعینی ہوئی ہو ٹھیک ہے ہاں ولیکن ظن فی ھذا الباب لا یغنی عن الحق شیئا لیکن ظن اس باب میں فائدہ حق سے نہیں دیتا ہے غیر انہ لا اثر لہذا الجہل البتہ منتہا اس جہل کا کوئی اثر نہیں ہے اس جہل کا کون سا جہل کہ یہ الفاظ زمان نبی میں جو ہیں واضح تعینی پیدا کر چکے تھے یا نہیں اس جہل کا کوئی اثر بھی نہیں ہے نظراً الی ان سنت النبویہ غیر مبتلا بہا نظر کرتے ہوئے کہ سنت نبویہ جو ہے وہ مبتلا بہا نہیں ہے الا ما نقل لنا من طریق اہل بیت علیہ السلام علی لسانہم مگر وہ سنت جو اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے علی لسان ائمہ میں وقد عرفت الحال فی کلماتہم اور آپ نے حال پہچانا کلمات ائمہ میں انہ لا بد من حمل علی المانی المستحدثہ کہ ضروری ہے ان کو حمل کرنا مانی مستحدثہ پر کیونکہ زمانے اہل بیت میں تو 100% وہ الفاظ حقیقت بن چکے تھے نا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے اور سنت نبوی اہل بیت کے طریقے سے نقل ہوئی ہے ہمارے لیے مشکل نہیں ہے وَأَمَّا الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ فَأَغْلَبُ مَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ كُلُّهُ مَعْفُوفٌ بِالْقَرَائِنِ الْمُعِينَةِ قرآن مجید فَأَغْلَبُ الفاظ جو وارد ہوئے ہیں یہ تمام کے تمام وہ قرائن سے لپٹے ہوئے ہیں لِإِرَادَةِ الْمَعْنَى الشَّرْعِي معنی شرعی کے ارادے کے لیے فلا فائدہ مہمہ فی ھذا النزاع بنسبت الیہ فائدہ مہم نہیں ہے اس نزاع کا بنسبت الیہ قرآن مجید کی نسبت بھی اس نزاع کا فائدہ مہم نہیں ہے الا ان الالفاظ الشرعیہ لیست علی نسق واحد علاوہ بر اس کے کہ الفاظ شرعیہ ایک روش پہ نہیں ہیں الفاظ شرعیہ بھی ایک نسق پہ نہیں ہیں فإن بعضها کثیر التداول بعض الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں کالصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج لا سیما الصلاۃ التي یؤدونها کل یوم 5 مرات خصوصاً نماز کہ جس کو ہر دن 5 مرتبہ ادا کرتے تھے فمن البعید جدا ان لا تصبح حقائق فی معنی المستحدثہ اقرب وقت فی زمانہ بہت بعید ہے جداً کہ ان لا تصبح حقائق فی معنی المستحدثہ کہ یہ الفاظ معنی مستحدثہ میں حقیقت نہ ہوئے ہوں قریب ترین وقت زمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں الا ان الالفاظ الشرعیہ لیست علی نسق واحد
الفاظ شریعہ ایک نسق ایک روش پہ نہیں ہیں۔ فَإِنَّ بَعْضَ كَثِيرَ التَّدَاوُلِ، بعض کثیر التداول، بعض بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، کالصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج، لا سیما الصلاۃ التی یؤدونها کل یوم 5 مرات، خصوصاً نماز جس کو ہر دن 5 مرتبہ ادا کرتے تھے۔ فمن البعید جدا ان لا تصبح حقائق فی معنی المستحدثہ، بہت بعید ہے، جدا بہت بعید ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ حقائق معنی جدیدہ میں نہ ہوئے ہوں بے اقرب وقت فی زمانہ ہی، قریب ترین وقت زمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ تو نتیجہ بحث کا کیا نکلا؟ حقیقت شریعہ ثابت ہے یا حقیقت شریعہ ثابت نہیں ہے؟ مصنف کی نظر میں تفصیل ہے حقیقت شریعہ کے بارے میں، مصنف کی نظر میں، میں نے بندہ حقیر نے تو تفصیل سمجھی ہے کہ وہ الفاظ جو بہت زیادہ استعمال ہوئے، صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، حج کی طرح، حقیقت شریعہ ثابت ہے، لیکن وہ الفاظ جو بہت زیادہ استعمال نہیں ہوئے، کم استعمال ہوئے ہیں، ان کا حقیقت شرعیہ ثابت ہونا زمانے نبی میں معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ بعید بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وضع تعینی کے ذریعے سے معلوم نہیں ہے، اگرچہ بعید نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ظن ہے، اور ظن کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ یعنی اگر مثلا نظر لیں کہ مصنف کی نظر حقیقت شریعہ کے بارے میں کیا ہے، حقیقت شریعہ ہونی ہے زمانے پیغمبر کے میں، زمانے پیغمبر میں، یعنی پیغمبر نے یا وضع تعینی کی ہو، خود کہا ہو، اس لفظ کو اس معنی میں وضع کر رہا ہوں، یا پیغمبر کے زمانے میں وضع تعینی کثرت استعمال ہوا ہو، اور یہ دونوں جو ہیں یہ وضع تعینی ثابت نہیں، وضع تعینی بھی زمانے پیغمبر میں ثابت نہیں ہے۔ البتہ اس طرح آخر میں کتاب میں اسی بحث کی تفصیل دی ہے، اسی بحث حقیقت شریعہ کی بحث جو کی ہے، تو اس میں تفصیل آئی ہے اسی میں وہ کیا ہے کہ جناب وہ الفاظ جن کا استعمال بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے، وہ حقیقت شریعہ ثابت ہے، اور جن الفاظ کا اتنا استعمال نہیں تھا ان کا حقیقت شریعہ ثابت ہونا معلوم نہیں ہے۔ یہ اس بات سے میں تو اس طرح سمجھا ہوں۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیز، میرے بچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔